گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا۔ مقبول دعا میری اے میرے خدا کرنا، مقبول دعا میری اے میرے خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی نشریات پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو، مکرم علی خان صاحب، شہریار طارق صاحب، جناب معین عالم کریمی صاحب، جناب قاری حسین ارائی صاحب، تمام کیمرہ مین، آڈیو انچارج، آڈیو انجینئرز، ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگ، ہمارے ماسٹر کنٹرول روم میں پروڈیوسر صاحب، ان کی تمام ٹیم اور اس ٹرانسمیشن میں حصہ لینے والے تمام تر ساتھیوں کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. الحمدللہ پاکستان میں آج چوتھا روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج پانچواں روزہ اختیار کیا جائے گا. پاکستان میں آج 4 رمضان المبارک 1441 ہجری اور آج منگل کا دن ہے، اپریل کی 28 تاریخ 2020 عیسوی. ناظرین محترم، آج جب ہم چوتھے روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج چوتھے روزے کی ابتدا ہو رہی ہے اور آج اس کو اختیار کیا جا رہا ہے، تو ایک مرتبہ پھر میں ذکر کرنا چاہوں گا ملک کی صورتحال کا جو عمومی ہے. اور آج اگر ہم جائزہ لیں یکم رمضان المبارک سے آج 4 رمضان المبارک تک، تو کورونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، یہ کم نہیں ہو رہے. میری آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے، دیکھیے یہ بڑی مشکل کی گھڑی ہے، بڑا مشکل وقت ہے ہم سب پر. ابھی 11:30 بجے سندھ کی گورنر نے بھی ٹویٹ کیا کہ انہیں بھی کورونا پازیٹیو ہوا ہے، یعنی ان کا ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو آیا ہے. میں بس آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے اور گزارش ہی کر سکتا ہوں، یہ سمجھانے کی یا سیکھنے کی گھڑی تو ہے نہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے جو اندیکھی ہے، ایک وائرس ہے جسے کسی نے دیکھا نہیں، ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے یعنی میں اس کو مصیبت نہیں کہہ سکتا، میں اسے عذاب نہیں کہہ سکتا، میں اسے ابتلا کہوں گا، میں اسے آزمائش کہوں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری نہیں آئی، کیونکہ بیماری اللہ کی طرف سے نہیں آتی. ہم نے قرآن سے یہی سیکھا ہے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا میں یہی ہے کہ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا تو عطا کرتا ہے. تو بیمار ہم خود ہوتے ہیں. اب اس میں کیا حکمت ہے کہ ہم خود کیسے ہوتے ہیں؟ ہم اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک احتیاط بتائی ہے، ہاتھوں کو صاف رکھیں، یہ ایک احتیاط ہے. اب اگر آپ اس احتیاط پر عمل نہیں کرتے اور آپ بھول جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں گاڑی کی بات آپ سے کروں، اب اگر آپ کے علاوہ کوئی گاڑی استعمال کر رہا ہے تو اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ آئیں گے، آپ نے وہ اسٹیئرنگ دوبارہ چھوا، ہو سکتا ہے کہ وہ وائرس کیریئر ہو، وہ لے کر چل رہا ہو، آپ کو پتہ نہ ہو، آپ نے ہاتھوں سے وہی اسٹیئرنگ استعمال کیا اور وہ آپ کے ہاتھ کے ذریعے پھر آپ بے دھیانی میں چہرے پہ لگ جاتا ہے، آپ بے دھیانی میں منہ میں انگلی چلی جاتی ہے، کچھ بھی ہو، وہ کسی نہ کسی طرح آپ میں منتقل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ آپ کے چہرے پہ نہ بھی لگے تو کیونکہ ایئر بورن ہے تو آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کی سانس کی نالیوں سے وہ اندر چلا جاتا ہے. اب بیمار آپ ہوتے ہیں، شفا اللہ نے دینی ہے، بیمار آپ ہوتے ہیں. بیمار ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیمار آپ ہو گئے، اس کے بعد آپ کو پھر دوسری احتیاط بتائی، اور احتیاط یہ کہ آپ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیں، کوارنٹین میں چلے جائیں، قرنطینہ میں داخل ہو جائیں، اپنے آپ کو 14 دن کے لیے دنیا سے بالکل دور کر لیں. بہت آسان ہے مسلمان کے لیے، تو مسلمان کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کرنا بہت آسان ہے. اگر اس کے پاس، ویسے تو اب ٹیکنالوجی نے آپ کو واٹس ایپ دے دیا ہے، انٹرنیٹ دے دیا ہے، تو آپ شاید دنیا سے الگ ہوں تو اس وجہ سے ہوں، لیکن مسلمان کے لیے دنیا سے الگ ہونے کے لیے 14 دن قرآن پڑھنا کافی ہے، احادیث کی کتاب پڑھنا کافی ہے. 14 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو پڑھ کے دیکھیے کتنا درود پڑھ دیں گے آپ. 14 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ان کے اصحاب پر درودیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، بھیجیں. آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج، اور اللہ تعالیٰ 14 دن آپ کی یہ پکار سنے گا. اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اس کے ناموں کو یاد کر لیں، 99 نام یاد کر لیں،
14 دنوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. رسول اللہ کے نام یاد ہو سکتے ہیں, اللہ کے نام یاد ہو سکتے ہیں. 14 دن بعد کچھ نہیں ہونا ہے, آپ صحت یاب ہو جائیں گے. لیکن ان 14 دنوں میں آپ کیا کچھ کر لیں گے؟ آپ اللہ اس کے رسول کے نام یاد کر لیں گے. جو قرآنی آیات یا قرآنی چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ یاد نہیں کر پائے وہ یاد کر لیں گے. بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. ان 14 دنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھیے, رحمت نہیں سمجھیے. آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے, پینک میں آ جائیں گے, تو آپ کو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ پینک میں نہیں آتے اور آپ یہ سمجھتے کہ 14 دن 20 دن میں اکیلے رہ کر اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے میں وبال کا سبب نہیں بنوں گا بلکہ رحمت کا سبب بنوں گا, تو پھر آپ اپنی لا اللہ سے لگا لیں. 5 وقت اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ 5 وقت وضو کریں گے, ناک میں پانی ڈالیں گے, پانی باہر نکالیں گے, خلال کریں گے انگلیوں میں, پیروں کی انگلیوں میں, ہاتھوں کی انگلیوں میں, آپ مسا کریں گے, آپ کان کو صاف کریں گے. کہاں رہے گا کورونا؟ کیسے رہے گا کورونا؟ لیکن اگر آپ اس کو اپنے اوپر ایک وبال سمجھ لیں اور اپنے اوپر ایک عذاب سمجھ لیں, تو آپ کی عقل ہے, آپ کی فہم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر عذاب نازل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آزمائش, ایک چھوٹا سا پیپر آپ کو دیا ہے جو 14 دن میں اس کو آپ کو سالو کرنا ہے. آپ نے 14, ہر سوال 1 دن کا ہے, ہر سوال کو 1 دن میں آپ نے 14 سوال بنا لیں. آپ چلے یوں کر لیں, ہر دن کا ایک سوال بنا لیں. 1 دن کا ایک سوال بنا لیں کہ آج میں محبت مصطفیٰ سیکھوں گا, آج میں عبادت الہی کے طریقوں کو سے واقفیت حاصل کروں گا, آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کروں گا, آج میں نعت پڑھنا سیکھوں گا, آج میں حمد کرنا سیکھوں گا, آج میں تلاوت کرنا سیکھوں گا, آج میں قرات کرنا سیکھوں گا, آج میں اپنے مخارج درست کروں گا, آج میں قرآن کو صحیح ہجوں کے ساتھ تلاوت کرنا سیکھ لوں گا, آج میں تاریخ اسلام کھول کر تاریخی واقعات پڑھوں گا, آج میں سیرت نبی کی کوئی کتاب کھول کر نبی کی سیرت پڑھوں گا, آج میں کوئی حدیث یاد کر لوں گا. 14 دن یوں گزر جائیں گے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ ہم احتیاط کے تقاضوں کو ملوز خاطر نہیں رکھ رہے. اور اگر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کوارنٹین ہو جائیں, قرنطینہ میں چلے جائیں, تو ہم اسے سمجھ رہے ہیں شاید ہمیں دنیا سے کاٹ دیا گیا, اب ہم مر جائیں گے. کس نے کہہ دیا آپ مر جائیں گے؟ کون کہتا ہے آپ مر جائیں گے؟ جتنے لوگ کوارنٹین میں گئے وہ واپس آئے, صحتیاب ہو کر آئے. میں اس لیے اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں کہ وہ پریشان نہ ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ کوارنٹین میں جانے کا مطلب اعصاب پہ سوار ہو گیا ہے مرض, اس نے خوف میں مبتلا کر دیا ہے. آدھے سے زیادہ لوگ خوف سے مر رہے ہیں. یہ بیماری تو بہت دور کی بات ہے, خوف کے شکار ہو گئے ہیں. تو سمجھتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جنہیں اسپتال کی ایک ویڈیو آئی, وہاں پر مریض اسپتال میں پڑے تو وہ پریشان ہو رہے ہیں. پریشان نہیں ہوں, بالکل پریشان نہ ہوں آپ. میں ان کے گھر والوں سے بھی کہوں گا کہ پریشان نہ ہوں. اگر کہیں کسی علاقے سے کوئی مریض نکلتا ہے اور رینجرز یا پولیس کے اہلکار اس علاقے کو سیل کر دیتے تو آپ کی بقا کے لیے کر رہے ہیں. وہ ان سے مت الجھیں, وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں, وہ اپنے لیے نہیں کر رہے, آپ کے لیے کر رہے ہیں. وہ جوان فوج کے, پولیس کے یہ جوان جو کھڑے ہوئے ہیں, یہ بھی تو اپنی جان خطرے میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے. خدا نہ خواستہ کوئی اپنے شہریوں پر کوئی یلغار کرنے تھوڑی آیا ہے, لیکن وہ آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں. اگر اس علاقے کو سیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اپنے گھر میں رہیں. وہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کیریئر ہیں, آپ کے پاس وہ وائرس ہے, تو اپنے آپ. اور پھر ٹیسٹ, ابھی ہمارے پاس اتنی ٹیسٹ ہو نہیں رہے ہیں, ہمارے پاس کٹس نہیں ہیں, بہت سارے ہم مسائل کے شکار ہیں. اس کے باوجود آپ اللہ کا کرم دیکھیے کہ وہ تعداد نہیں ہے مریضوں کی بڑھتی ہوئی جو پوری دنیا میں. اس لیے کہ آپ پر رمضان المبارک آیا ہوا ہے. رمضان المبارک سایہ فگن ہے آپ پر, اس کی رحمت نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, اور پہلا اشرہ ہے ہی رحمت کا. تو میں اس لیے آپ سے یہ عرض کروں گا, مجھے یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ شاید کسی کی سمجھ میں بات آ جائے. اور بات یہ سمجھیے کہ 14 دنوں کی تنہائی سے کچھ نہیں ہونا ہے. آپ کو کچھ نہیں ہونا ہے. آپ انشاءاللہ صحتیاب ہوں گے. آپ انشاءاللہ اپنے کمرے میں جہاں آپ منتقل ہوئے ہیں الگ تھلگ, وہاں سے جب باہر نکلیں گے تو آپ کے چہرے پر زندگی کی رمق ہوگی, آپ کے چہرے پر سانسوں کی روشنی ہوگی, آپ کے چہرے پر آنے والے مستقبل کا ایک خاکہ پہنا ہوا ہوگا. اس لیے بالکل مت گھبرائیے, اپنے آپ کو توانا رکھیے, اور اس وبا سے, اس وائرس سے ہم لڑیں گے اپنی قوت ارادی سے اور اپنی قوت ایمانی سے. قوت ارادی وہ ہے جو اطباء نے آپ کو بتائی ہے, قوت ایمانی وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو آپ رکھیے. اور دیکھیے پھر آخری بات یہ آ جاتی ہے, میں وقفے کی طرف بڑھوں گا, کہ پھر جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو لکھا ہے نا. تقدیر سے بھاگ کر کدھر جاؤ, تقدیر سے بھاگ کر کدھر جاؤ, تقدیر سے بھاگ کر تقدیر الہی کی طرف ہی جاؤ گے نا. تو پھر یہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے وفات لکھ دی ہے تو پھر ایسی ہوگی, اور اگر تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جو کچھ لکھا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, یہی تو تقدیر ہے, اسی پہ تو راضی رہنا ہے. پتہ نہیں کرنا ہے کہ تقدیر میں کیا ہے.
تقدیر پہ راضی رہنے کا مطلب یہ کہ جو لکھا ہوا ہے بس اس پہ راضی رہنا ہے، کیونکہ اللہ اس پہ راضی ہے. تقدیر میں جو لکھا ہے اس پر خدا راضی ہے، جس پہ خدا راضی ہے اس پہ اس کے بندے کو راضی ہونا چاہیے. تو بس اس پہ راضی رہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس وبا سے باہر نکلیں گے. لیکن اپنا بھی خیال کریں، اپنی بھی احتیاط کریں، دوسروں کے لیے بھی احتیاط کریں، تھوڑا فاصلہ رکھیں. یہ فاصلے عمر بھر کے لیے نہیں ہیں. ہم تو نعت ہمیشہ پڑھتے رہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. تو ویسے تو یہ قافلوں کو تکلف ہم سے ہے، لیکن ہم نے اس کو فاصلے بنا دیا. تو فاصلے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک دن، اور ہم سب مل کر اسی طرح ٹرانسمیشنز کریں گے، لوگ آئیں گے، سب کچھ ہوگا. بس کچھ وقت کی بات ہے، کتنا وقت ہے یہ ہم بھی نہیں جانتے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ کچھ دن اکیلے الگ تھلگ رہ کر ہم اس سے لڑ سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو پیارا قرآن کے ساتھ آغاز ہوگا. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. سبحان اللہ. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله سبحان اللہ. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللہ اکبر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت اللہ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اللہ اکبر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللہ.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته سبحان اللہ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللہ اکبر. ربنا اللہ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللہ. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 تو 286. سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر. اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی. اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں. اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا. اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار برداشت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر مہر کر، مہربانی کر. تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے. آمین آمین اللہم آمین. کنز الایمان کا یہ ترجمہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو 2 آیات ہیں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو 2 تحفے عطا فرمائے تھے. سبحان اللہ. پہلا تحفہ تو
نماز ہے جو مومن کی معراج ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کی معراج کا تحفہ لے کر آئے, یعنی ہماری آپ کی معراج کا. معراج ان کی تھی لیکن وہ آپ کی معراج کا تحفہ لینے گئے تھے, ہمارے لیے تحفہ لینے گئے تھے. بے شک. ہماری بھی تو معراج ان کو کرنی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تحفہ لا کر نماز کو مومن کی معراج قرار دے دیا. سبحان اللہ. دوسرا تحفہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براہ راست اپنے حبیب کو یہ 2 آیات وحی کے ذریعے عطا فرمائی. سبحان اللہ. اب یہ جو 2 آیات ہیں جو براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا طریقہ تھا, کیسے عطا فرمائی, کیا وہ منظر تھا, کیا وہ مقام تھا, کیا وہ منصب تھا, اللہ اکبر. اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, اسی کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, یہ بندوں کا موضوع نہیں ہے, بے شک. یہ اللہ اور اس کے حبیب کا موضوع ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں یہ سیکھنا ہی نہیں ہے, جاننا ہی نہیں ہے, نہ ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنا ہے کہ وہ 2 آیات کس طرح منتقل ہوئیں, وہی کیسے آئی تھی, کیسے وہی آئی, اللہ سے ملاقات تھی, اس ملاقات میں کیا ہو, یہ ہمارا کام نہیں. نوکر اور غلام صرف سر جھکا کے کھڑے رہتے ہیں اللہ اکبر. اور ان کو جو عطا ہوتا ہے وہ لے لیا کرتے ہیں. اب ان 2 آیات میں پوری اسلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے رات کو سوتے وقت یہ 2 آیات پڑھ لی اس کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. کافی سے مراد یہ کہ بس کافی ہیں. ہر طرح کی بیماری, پریشانی, تکالیف, دکھ, اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو بس اس کے لیے کافی ہے کہ وہ پڑھ کے سو جاتا ہے, کافی. سبحان اللہ. تو اب اس میں ایک بہت خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے کہ سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں, اس کی کتابوں, اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. پہلا سبق یہ, ہمیں ایمان مجمل جس کو کہتے ہیں اس کا بیان یہاں پر کیا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر ایمان لائے, اس کے رسولوں پر ایمان لائے, کتابوں پر ایمان لائے, بے شک. اور کسی رسول میں تفریق نہیں کی. بے شک. یعنی اگر یہ کہا بھی گیا کہ ہم نے بعض کو بعض سے افضل بنایا تو یہ ہم نے رب کا کہاوا دہرا دیا. بے شک. ہم نے اپنے طور پر افضلیت کے مقامات مقرر نہیں کیے. اگر پروردگار نے حبیب کسی کو کہا تو ہم نے بھی حبیب کہہ دیا. سبحان اللہ. اگر پروردگار نے کلیم کہہ دیا تو ہم نے بھی کلیم کہہ بے دیا. شک. اگر پروردگار نے نجی کہہ دیا تو ہم نے بھی نجی کہہ دیا. اگر پروردگار نے روح اللہ کہہ دیا تو ہم نے بھی روح اللہ کہہ دیا. لیکن ہمیں نہ یہ اختیار ہے, نہ ہماری یہ اوقات ہے, نہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت دی ہے کہ ہم مقامات میں فرق کرتے پھریں. بے شک. لہٰذا بنیاد ہمیں سکھا دی کہ ہمیں تفریق نہیں کرنی, اور پورا جو مضمون ہے وہ معافی پر ہے. ہر وقت آپ نے معافی مانگنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رونا سکھایا ہے. اس میں سبحان اللہ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رونا سکھایا ہے کہ آپ روئیں, آپ گڑ گڑائیں, آپ معافی مانگیں, آپ مغفرت چاہیں, اس لیے کہ ہمیں اسی کی طرف پھرنا ہے, اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. بے شک. تو اگر جاتے ہوئے لبوں پر یہ جملے ہوں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, تو اللہ بھی یہ دیکھے گا کہ میرا بندہ آ رہا ہے میری طرف یہ کہتے ہوئے کہ رب اغفر لی ورحمنی, رب اغفر لی ورحمنی, رب اغفر لی ورحمنی, تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمائے گا, اس پر رحم بھی کرے گا. بے شک. کیونکہ مسلمان امید اور خوف کے درمیان جیتا ہے. سبحان اللہ. امید اور خوف یہ 2 چیزیں ہیں. امید یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ معاف فرما دے گا, اور خوف یہ رکھنا چاہیے ہو سکتا ہے اللہ معاف نہ فرمائے. اور اسی امید اور خوف کے درمیان بندہ نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اگر امید اور خوف نہیں رکھے گا تو بندہ نہیں نکلے گا. اگر یہ امید رکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے تو معافی کرنا ہے, تو بھائی پھر تو آپ خوف کی طرف آئے نہیں, اور رسول اللہ کی اس صفت کو آپ نے بھلا دیا کہ انہیں نذیر بنا کر بھی بھیجا گیا. اللہ اکبر. وہ بشیر ضرور ہیں لیکن نذیر بنا کر بھیجا گیا. بے شک. تو آپ نے خوف اپنے اوپر رکھنا ہے, کیونکہ جو آپ نے کمایا اچھا ہے یا برا اس کا نقصان آپ کو معلوم ہے. اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پکڑنا مت. آپ نے پہلے کہہ دیا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا اچھائیاں کی ہیں, کیا نیکیاں کی ہیں, اس لیے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر دیا, اے اللہ ہمیں پکڑنا مت. اور بہت پیارے سے ہمارے رب, ہمارے اتنا پیار ہے اس کے اندر, اے رب ہمارے. اس میں اتنی اپنائیت ہے بندگی کی, بندگی کی ایسی اپنائیت ہے کہ رب کو ایسے پکار رہا ہے اس کا غلام, اس کا بندہ, کہ اے رب ہمارے, تو ہماری پکڑ مت کیجیے. اور ہم سے جو بھول چوک ہو جاتی ہے اس پر ہماری پکڑ مت کیجیے. بھول چوک ہو جاتی ہے ہم سے, اتنا پیار ہے. یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو مجھ سے دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے
وہ اس طرح سیکھو کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہ دو آیتیں دے کر بھیج رہا ہوں، یہی تمہارے دعا مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. بے شک. یہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ، جیسا کہ تو نے اگلوں پہ رکھا تھا. ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہم میں استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. بے شک. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آج خدا نہ خواستہ اس کا یہ شکوہ بن گیا ہے کہ اس پر یہ بیماری کیوں آ گئی، کوئی وبا کیوں آ گئی، تو تم اس کا بوجھ اٹھا سکتے تھے، تم اس سے لڑ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھاری بوجھ ہم پر نہ رکھ جیسا کہ اگلوں پر رکھا تھا. اور اے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے ہمیں برداشت نہ ہو، اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر مہربانی کر دے. اور تو ہمارا مولا ہے، انکار کرنے والوں پر، کافروں پر تو ہماری نصرت فرما. تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا ملجا ہے، تو ہمارا ماوا ہے. اس پوری ان دو آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے. لوگ پوچھتے ہیں دعا کیسے مانگی جائے. میں کہتا ہوں سورہ بقرہ کی یہ دو آخری آیات پڑھ لیں، اور اس کی تلاوت کبھی قاری حسین رائی صاحب نے تو ابھی کی ہے، کئی مرتبہ کرتے رہتے ہیں، ایسی تلاوت سنیں. قاری عبد الرحمن السدیس کی تلاوت سنیں. یہ دو آیتیں جب پڑھتے ہوئے ان کی جو حالت ہوتی ہے حرم شریف میں، وہ حالت میں نے خود دیکھی ہے. اسی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ دو آیات پڑھتے ہوئے بڑے بڑے جو قاری حضرات ہیں جو بہت تلاوت کرتے ہیں ان کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. جو اس کا معنی جانتے ہیں وہ گڑگڑانے لگتے ہیں، اے رب ہمارے، رب ہمارے، رب ہمارے، رب ہمارے، واعف عنا، واعف عنا، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. وہ پکارتے رہتے ہیں. تو آپ کو ان دو آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بنیادی سبق دیا ہے وہ یہ کہ اس کو کیسے پکارا جائے. سبحان اللہ. اب یہ کوئی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں پکارنا نہیں آتا، تو دیکھ لو اللہ نے تمہیں پکارنا بھی سکھایا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا ہے اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان. سبحان اللہ. اللہ نے پہلے تمہیں پکارنا سکھا دیا ہے، تو آپ پکارنا سیکھیے. اور جتنا گڑ گڑائیں گے، جتنا اپنے آپ کو گرائیں گے، جتنا اللہ کی بارگاہ میں گرنا، کیا گرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گرنا کوئی گرنا تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو جو شہری نے کہا اٹھنا ہوتا ہے، سنورنا ہوتا ہے اور اٹھنا ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں اسے اٹھنا ہوتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں گرتے ہو تو اٹھ جاتے ہو. بے شک. باقی جہاں جا کے گرو گے گر جاؤ گے. صرف اللہ کا در ایسا ہے کہ گرو گے تو اٹھ جاؤ گے. سبحان اللہ. باقی کوئی اور مقام ایسا نہیں ہے. اٹھ جاؤ گے، اللہ اٹھا دے گا. حضرت علی کہے گا کرم کہ اللہ تم وجہ کیا. کا قول مبارک بھی ہے نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول مبارک بھی ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانے جب میں اپنے ارادوں میں ناکام میں نے ہوا. اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. جہاں ارادے ٹوٹ جاتے ہیں وہاں پر اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے. تو آپ جب اللہ کو پکارتے ہیں اس کے آگے گر جاتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں یہ وہ اتنا پیارا مقام ہے جہاں گرنے میں بھی بڑا لطف ہے. سبحان اللہ. یہاں بڑا لطف آتا ہے گرنے میں. بھائی کوئی تو ہے دنیا میں جس کے آگے گرنے میں مزہ آتا ہے. بے شک. باقی تو سارے ہمارے اپنے تخلیق کردہ بت ہیں جو ہم نے تراشے ہوئے ہیں. عزت کے بت، شرافت کے بت، اچھائی کے بت، اخلاق کے بت، یہ ہمارے تراشے بت ہیں. صرف ایک معبود ایسا ہے کہ جو حی و قیوم ہے، بے شک. جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں، جو یکتا ہے، جو تنہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو جانتا ہے، جو علیم ہے، جو خبیر ہے، جو بصیر ہے. بے شک. اس کے آگے گر کے تو دیکھو، مزہ نہ آئے تو پھر کہنا. آہا. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.